دنیا میں جس قدر پریشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھی ہیں شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ اندازہ کیجئے، ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں جہاں لڑائی ہے، دنگا فساد ہے، قتل و غارت ہے، چوری ڈکیتی ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، بتوں کی پوجا اور پرستش ہے، قدم قدم پہ چپے چپے پہ لوگوں نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، ایک ایک لڑائی خاندان کے اندر صدیوں صدیوں جاری رہتی ہے، ایک ایک بکری ایک ایک اونٹ کے اوپر جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک تو یہ پریشانی تھی کہ یا اللہ ان لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی، یہ تیری طرف کیسے آئیں گے۔ پھر پریشانی یہ کہ جب آپ ان کو اللہ کی طرف بلانے لگے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات مانے، طرح طرح کی سازشیں ہونے لگیں، اپنے ہی رشتہ دار مخالفت میں سامنے آ گئے۔ کسی نے کہا ساحر تو کسی نے کہا دیوانہ، کسی نے کہا پاگل تو کسی نے کہا مجنوں، کسی نے کیا الزام دیے، کسی نے کیا الزام دیے۔ پھر ایک اور پریشانی، اسی پہ بس نہیں، آپ علیہ السلام بیت اللہ میں اللہ کے سامنے سکون پانے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں تو اوپر اونٹ کی اوجڑی پھینک دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جب یہ سجدے میں جائیں گے تو میں اپنا پاؤں ان کی گردن مبارک پہ نعوذ باللہ رکھ دوں گا۔ پھر ایک اور پریشانی کہ آپ کے اوپر تشدد پہ بھی اتر آتے ہیں۔ ایک اور پریشانی کہ آپ کے ساتھیوں میں سے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، آپ اندازہ کیجئے اپنے وفادار ساتھیوں کو بندہ دیکھے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے ایک وفادار کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہو اور اس کے گلے میں رسے باندھ کے اس کو اوباش اور گنڈے کھینچ رہے ہوں اور سینے کے اوپر پتھر رکھے ہوں، تو ایک اللہ کے نبی کا وہ دل جو نرمی والا دل ہے اپنے ساتھیوں کو ایسے دیکھ کے کتنا پریشان ہو جاتا ہوگا۔ پھر یہ پریشانی کہ میں اکیلا ہی ہوں اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کو بدلنا ہے، ان کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، مخالفت کے طوفان بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بہت پریشان ہو جاتے تھے، غم میں ڈوب جاتے تھے، کبھی کبھی چادر لے کے لیٹ جاتے تھے۔ آپ کے اوپر اتنی پریشانی کہ آپ کے سینے میں گھٹن آ جاتی تھی اور سجائی نہیں دیتا تھا کہ اللہ تیری طرف میں ان لوگوں کو کیسے بلاؤں گا، ان کی اصلاح کیسے ہوگی، یہ شرک سے کیسے باز آئیں گے، اے اللہ یہ توحید کی طرف کیسے لپکیں گے۔ تو اللہ نے ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ اتاری اور سب سے پہلی بات آپ سے یہ کہی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول دیا تھا؟ سینہ کھولنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کبھی اس وقت بھی آپ نے غلطی تو نہیں کی تھی، خطا تو نہیں کی تھی، بتوں کی پرستش کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کے سینے کو ایسا مبارک بنایا تھا، لیکن آپ علیہ السلام اس اضطراب اور قلق میں ضرور رہتے تھے کہ اللہ تیری عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تجھ تک پہنچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تیری طرف رسائی کے انداز کیا ہونے چاہیے، تیری عبادت کس طریقے سے ہونی چاہیے، تو کیسے راضی ہوگا، تیرے نام کیا ہیں، تیری صفتیں کیا ہیں، تیری پوری پہچان کیا ہے، اے اللہ تیری قدرتوں کے کامل مظاہر کیا ہیں، یعنی اللہ کی تفصیلی معرفت، اللہ کے ناموں کی معرفت، اللہ کی صفتوں کی معرفت، اللہ کی پوری پہچان،
اللہ رب العزت کی کامل معرفت اور آپ کے دین اور شریعت کی معرفت۔ شرح صدر کا پہلا مطلب تو یہ ہے، اے میرے نبی علیہ السلام، جب آپ حق کی تلاش میں تھے تو کیا ہم نے آپ کا ایسا سینہ نہیں کھولا تھا کہ آپ کے سینے میں وہ نور پیدا کیا، وہ روشنی پیدا کی کہ جس طرح روشنی کے ساتھ چیزیں کھل جاتی ہیں، آپ کے سینے کے سامنے دنیا کی ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئی۔